سلمہ، یہ بھی مولانا رضوان صاحب قاسم مدد اللہ علیہ کے فرزند ہیں۔ یہ نمونہ پیش کر رہے ہیں مولانا کہ میں صرف خود ہی عالم دین نہیں ہوں، بلکہ علم دین سے محبت کا یہ اثر دیکھیے کہ میں اپنے بچے کو بھی علماء فضلاء کی صف میں کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کی اس فکر کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجن منه أفواجا كما دخلوه أفواجا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تقریر سے، وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تقریر سے، دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تحریر سے۔ معزز علماء کرام اور حاضرین گرامی قدر، آج میری تقریر کا عنوان ارتداد کی روک تھام اور برادران وطن کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام، امت مسلمہ قرب قیامت کے جن فتنوں اور آزمائشوں سے نبرد آزما اور دوچار ہے، ان میں سب سے زیادہ خطرناک ارتداد کا فتنہ ہے۔ بقول مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، تمام فتنے وقتی ہیں، وقت کے اعتبار سے مضمحل اور معطل ہونے والے ہیں، لیکن نئی نسل میں بڑھتا ہوا فکری ارتداد نہایت ہولناک اور کافی سنگین ہے، کیونکہ میری گنہگار آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد نام کے مسلمان رہ جائیں گے اور غیر شعوری طور پر بتدریج ایمان و یقین کی نعمت عظمیٰ سے محروم ہو جائیں گے۔ سامعین باتنکین، اصل بات تو یہ ہے کہ تمام گمراہ کن مذاہب اور شیطانی طاغوتی قوتوں کی طرف سے مسلمانوں پر بتسلسل ظلم و تشدد اور ان کے ساتھ قتل و غارت گری کے معاملات اور مختلف طریقوں سے اللہ کی وسیع زمین کو ان کے لیے تنگ کرنے کا سب سے بڑا مقصد اور سب سے بڑا ٹارگٹ یہ ہے کہ مسلمان مذہب اسلام سے بیزار ہو کر مرتد ہو جائے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ان کی سازشوں اور ان کی دشمنی کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، کہ کافر ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، اگر ان کا بس چلے تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ تم بھی کافر ہو جاؤ جیسا کہ یہ کافر ہے، تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، کہ اہل کتاب میں سے اکثر و بیشتر کی یہ خواہش ہے کہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں بسبب اس حسد کے جو ان کے دلوں میں موجود ہے، بات اس کے کہ حق ان پر خوب واضح ہو چکا ہے۔ سامعین بھی احتشام، یہ تو ارتداد ہر زمانے میں واقع ہوا ہے، لیکن قرب قیامت کا زمانہ ارتداد کا زمانہ ہے۔ سینکڑوں احادیث کی روح سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے قریب ارتداد کا سیلاب برپا ہوگا، لوگ انفرادی طور پر بھی مرتد ہوں گے، اجتماعی طور پر بھی مرتد ہوں گے، خاندان کے خاندان، جماعت کی جماعتیں مرتد ہوتی چلی جائیں گی، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، لَيَخْرُجُنَّ مِنْهُ أَفْوَاجًا كَمَا دَخَلُوهُ أَفْوَاجًا، کہ لوگ اسلام سے فوج در فوج نکلیں گے جیسا کہ فوج در فوج داخل ہوئے تھے۔ سامعین کرام، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس ارتداد کے اسباب کیا ہیں۔ آئیے جانتے ہیں
کہ اسلامی تعلیمات پر اشکال و اعتراضات کی موسلادھار بارش کر کے سادہ مسلمانوں کے اذہان میں شکوک و شبہات پیدا کیے گئے، تو کہیں پر اسکول کے نصاب میں ایسے مضامین پیوست کر دیے گئے جنہیں پڑھ کر مسلم بچے خود ارتداد کے دلدادہ بن گئے، تو کہیں پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے بعد میں اس کا انکار کر دیا تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ مذہب اسلام سچا اور برحق نہیں ہے۔ بہرحال یہ سب باتیں اپنے اپنے اعتبار سے سچ اور برحق ہے، لیکن آئیے ہم آپ کو چند بنیادی اسباب سے روشناس کراتے ہیں۔ سامعین کرام، ارتداد کا سب سے پہلا سبب مسیحی عالمی پالیسیاں ہیں، خواہ وہ مسیحی مشنریوں کی شکل میں ہو یا اسکولوں اور کالجوں کی شکل میں ہو۔ ہمارے ان مشنریوں کا مقصد، مسیحی پادریوں کی زبانی سنیے کہ ہماری ان مشنریوں کا مقصد مسلمانوں کے اندر مسیحی اخبار و خیالات کا منتقل کرنا ہے، کیونکہ ہمارے اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے طلباء سند فراغت بعد میں حاصل کرتے ہیں، اسلام سے پہلے خارج ہو جاتے ہیں۔ ارتداد کا دوسرا بنیادی سبب غربت و افلاس اور فقر و فاقہ ہے۔ آج پوری دنیا میں جو مسلمان کثرت سے مرتد ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ غربت و افلاس اور فقر و فاقہ ہے، بلکہ ایک منظم سازش اور پلان کے تحت مسلمانوں پر ایسے حالات مسلط کیے جا رہے ہیں کہ غربت و افلاس اور معاشی ذب و حالی کا شکار ہو کر اپنے دین و ایمان کو خیر بات کہہ رہے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، سوال یہ ہے کہ امت مسلمہ کی اجتماعی طور پر کیا ذمہ داریاں ہیں؟ آئیے جانتے ہیں کہ امت مسلمہ کی اجتماعی طور پر دو ذمہ داریاں ہیں، ایک انفرادی ذمہ داری ہے، ایک عمومی ذمہ داری ہے۔ عمومی ذمہ داری تو یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، کہ جب آپ برائی کو دیکھیں تو ہاتھ سے روک دیں، اور اگر ہاتھ سے بھی نہ روک سکیں تو زبان سے روک دیں، اور اگر زبان سے بھی نہ روک سکیں تو اس کو دل میں برا سمجھیں۔ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر آدمی اپنے ماتحت کا ذمہ دار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماتحت لوگوں کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، اسی میں دنیا و آخرت کا راز مضمر ہے، ورنہ تمہاری داستانہ ہوگی داستانوں میں، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے عزیزم عبد الواحد سلمہ، جو حالات حاضرہ پہ اپنی گفتگو پیش کر رہے تھے۔ آئیے حضرات گرامی، ندائے اسلام، مولانا رضوان صاحب کا جو مدرسہ ندائے اسلام، جس کے اسٹیج سے ہم لوگ علماء صلحاء اور طلباء کی گفتگو سن رہے ہیں، اس ادارے کا ایک ترانہ ہے، بڑا خوبصورت سا ترانہ ہے۔ میں اس ترانہ کو پیش کرنے کے لیے اسی مدرسے کے متعلم عزیزم راحت سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مدرسہ ندائے اسلام کا ترانہ پیش کریں۔ جلدی آئیں۔